بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء ان الامام احق بالاقامہ۔ اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ آذان مؤذن کا حق ہے۔ مؤذن 2 منٹ بعد دے یا 3 منٹ بعد دے، مؤذن کو آذان دینے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ آذان اس کا حق ہے۔ لیکن اقامت جو ہے یہ خاص امام کا حق ہے کہ اقامت کے لیے امام کے اشارے کا انتظار کرے، یا تو دلالتاً یا صراحتاً، یعنی امام صراحت کے طور پہ اس کو کہہ دے اقامت پڑھو، یا امام اس کو اشارہ کر دے اقامت پڑھو، یعنی مکبر امام کا انتظار کرے۔ اور دلیل یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے باب میں آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی حجر مبارک میں ہوتے تھے تو حضرت بلال تنہو اقامت پڑھ لیتے تھے اور صحابہ کھڑے کھڑے انتظار کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، کہا بلال کی اقامت کے ساتھ کھڑے نہ ہو بلکہ میرے انتظار کرو۔ اور حضرت بلال تنہو کو کہا کہ بھی آپ نے اقامت نہیں پڑھی حتی ترونی، جب تک تم مجھے دیکھ نہ لو۔ پیچھے باب کے اندر یہ حدیث گزری ہے کہ مجھے دیکھے بغیر اقامت، یعنی منع کیا گیا کہ اقامت امام کا حق ہے کہ مجھے دیکھ لو۔ تو حضور علیہ السلام حجرے سے نکلنا یہ دلالتاً اجازت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے مبارک سے باہر آئے، ظاہر بات ہے نماز کے لیے، نماز کا وقت بھی ہے تو نماز کے لیے آئے، اور نماز جو ہے یہ ایک اہم عبادت ہے، تو حضور علیہ السلام اس وقت تو کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ ہاں الا یہ کہ کتاب باب الجمعہ میں حدیث آئے گی کہ ایسے بھی ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام نماز کے لیے آئے اور ایک صحابی آگے بڑھے، آپ سے گفتگو شروع کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ کسی سے جان نہیں چھڑاتے تھے، اس کی بات اس صحابی کی پوری بات سنتے تھے، تو ایسے بھی ہے۔ لیکن عمومی احوال میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجر مبارک سے نکلتے، نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے نکلتے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے جو ہے وہ نکلتے، تو یہ دلالتاً اجازت ہے۔ تو ابو ہریرہ حضرت بلال تنہو یہ سمجھ جاتے تھے کہ اب حضور نماز کے لیے آ گئے، تو حضور حضرت بلال اقامت پڑھنی شروع کر دیتے۔ تو اقامت امام کا حق ہے، مکبر امام کی آنکھوں کو دیکھے کہ امام اجازت دے تو تکبیر پڑھنا شروع کر دے، اپنی طرف سے نہ پڑھے۔ اس باب کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اقامت امام کے اجازت سے ہو، کیونکہ اقامت امام کا حق ہے، اور اس پہ حدیث پچھلے باب کے اندر گزر چکی ہے کہ آپ نے منع فرمایا کہ بلال جب مجھے دیکھو پھر اقامت پڑھو۔ اب میں حجرے کے اندر ہی ہوتا ہوں، آپ اقامت پڑھنی شروع کر دیتے ہو، یہ نہیں ہے، یعنی مجھے دیکھو تو پھر اقامت پڑھو۔ اس سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوا کہ اگر ایک نماز کا وقت ہو گیا اور امام صاحب کسی مسئلے میں، کسی کام میں کسی سے کوئی گفتگو کر رہے ہیں، تو لوگوں کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے، لوگ بیٹھے رہیں، جب امام مصلی پہ آ جائے تو پھر لوگ کھڑے ہو جائیں، پھر لوگ کھڑے ہو جائیں۔ اور یہاں پر ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پچھلی باب میں اور اس باب میں تھوڑا سا تعارض نظر آتا ہے کہ وہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجر مبارک میں ہوتے تھے کہ وہ اذان دے دیتے، یہاں حضور علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے دیکھے بغیر اذان نہ دو، تو کہتے ہیں کوئی تعارض نہیں ہے، وہ حضرت بلال کا پہلا عمل تھا، جب حضور نے منع فرمایا تو پھر دوسرا عمل یہ آیا، عمل تبدیل ہو گیا منع کرنے۔ پہلے عمل وہ تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں حتی ترونی، مجھے دیکھے بغیر اقامت نہ پڑھا کرو، تو انہوں نے اپنے عمل کو بدل دیا۔ تو اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ اقامت یہ امام کا حق ہے، مکبر یا مؤذن جس نے اقامت پڑھنی ہے وہ امام کے اشارے کا انتظار کرے، بات سمجھ میں، وقت پورا ہونے پہ تکبیر پڑھنی شروع نہ کرے۔